بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی سرزمین خاموش تھی، دلوں پر جبر کے سائے تھے، طاقت کا معیار تلوار تھی، اور کمزور صرف کمزور تھا۔ اسی اندھیرے میں ایران کی خاک سے ایک ایسا چراغ اٹھا جس نے نہ سلطنت مانگی، نہ تخت چاہا، نہ لشکر ساتھ لایا۔ وہ آیا تو صرف محبت لے کر آیا، وہ آیا تو صرف اللہ کا نام لے کر آیا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے در پر بادشاہ بھی جھکے اور فقیر بھی سینے سے لگے۔ یہ وہ ولی ہے جس نے کہا محبت وہ طاقت ہے جو دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ آج بھی اجمیر کی فضاؤں میں ایک صدا گونجتی ہے، جو آیا خالی گیا نہیں۔ یہ ہیں سلطان الہند، محبوب الہی، غریبوں کے والی، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیض سے ہندوستان میں اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے راجا پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ راجا نے مسلمانوں کو سختیوں میں رکھا ہوا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سے ناخوش تھا۔ چھوٹے ذات کے ہندوؤں کا بھی برا حال تھا، اسے انسان تو سمجھا جاتا نہیں تھا۔ اگر اس کی پرچھائی بھی کسی اونچے ذات والے ہندو پر پڑ گئی تو اس کے لیے اسے سزا بھوگنا پڑتا تھا۔ اس کا چھو لینا تو گھور پاپ تھا۔ وہ لوگ جانوروں کو چھو لیتے تھے، ان کا شریر اپوتر نہیں ہوتا تھا، مگر چھوٹے ذات کے ہندوؤں کا اگر پرچھائی بھی پڑ جائے تو ان کا شریر اپوتر ہو جاتا تھا اور چھوٹے ذات والوں کو سزا ملتی تھی۔ تو سوچئے جانوروں سے بھی بدتر زندگی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو سینے سے لگایا، سب کو گلے لگایا، سب کے آنسو پوچھے۔ جسے وہ لوگ بڑے ذات والے اچھوت کہتے تھے اسے بھی چھوا، اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ لوگ سمجھنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم انسان ہیں، جانور سے بدتر نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جہاں قیام کر رہے تھے اس کے قریب ہی ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا واحد سہارا ایک گائے تھی جس کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتی تھی۔ راجا کے کارندوں نے بلا وجہ اس کی گائے کو چھین لیا۔ بڑھیا روتی رہی، فریاد کرتی رہی، کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بڑھیا روتی ہوئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے ولی، میرا کوئی سہارا نہیں، بس یہی گائے تھی جو میری زندگی تھی، اسی سے میری کفالت ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے
خواجہ کو بد دعا دی نہ تلوار اٹھائی، بلکہ صرف اللہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، اللہ تمہارا حق واپس لوٹائے۔ کچھ ہی وقت بعد راجا کے محل میں قیامت برپا ہو گئی۔ گائے نے دودھ دینا بند کر دیا، محل میں بے چینی پھیل گئی۔ راجا کے نجومیوں نے کہا، یہ اس فقیر کی بد دعا کا اثر ہے جو باہر سے آیا ہے۔ راجا کی سمجھ میں بات آئی، راجا نے فوراً گائے واپس بھجوا دی اور بڑھیا کے پاس پہنچا دی۔ جیسے ہی گائے واپس آئی، دودھ پہلے سے زیادہ دینے لگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ ولی کی طاقت تلوار نہیں، دعا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے، مظلوم کی آہ اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے علم و روحانیت کا سفر، آپ نے بخارا، سمرقند اور بغداد میں حدیث، فقہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ پھر بیعت ہوئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر۔ بیعت کے بعد 20 سال تک مجاہدہ، خدمت اور ریاضت کی۔ حج کے موقع پر حرم کعبہ میں یہ دعا قبول ہوئی کہ اے معین الدین، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کیا۔ یہ کوئی حکومت نہیں تھی، یہ دلوں کی بادشاہت تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد، غزنی اور لاہور سے ہوتے ہوئے اجمیر تشریف لائے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مسلمان اقلیت میں تھے اور ظلم عام تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہ مناظرے کیے، نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی کو زبردستی بدلا، صرف اخلاق، صبر اور محبت کو ہتھیار بنایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مخلوق سے محبت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مظلوم کا ساتھ دو، کسی کے عقیدت پر حملہ نہ کرو۔ آپ کے لنگر میں ہندو، مسلمان، امیر، غریب سب ایک صف میں بیٹھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 رجب 633 ہجری کو ہوا۔ وصال کے وقت کہا جاتا ہے پیشانی پر لکھا تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ نے اسے محبوب بنا لیا۔ آج بھی اجمیر شریف مرکز فیض ہے۔ اگر ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں تو نفرت نہیں، محبت پھیلائیں۔ اگر ہم ان کے غلام ہیں تو کمزور کا ساتھ دیں۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلا۔ آمین۔